السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہربل ڈاکٹر آسمہ محمود، اور آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے بارے میں۔ کرونا وائرس کیا ہے، اس کی سمٹمز کیا ہیں، علامتیں کیا ہیں، مطلب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جو ہے وہ کرونا وائرس کے پیشنٹ بن رہے ہیں، یا اس کا موڈ آف ٹرانسمیشن کیا ہے، کہ یہ کیسے پھیلتا ہے، تاکہ ہم جس وے سے یہ پھیل رہا ہوتا ہے ایسی پریکاشنز لیں تاکہ یہ اسپریڈ کم سے کم ہو۔ اور لاسٹ پہ ہم بات کریں گے کہ مینجمنٹ یا ٹریٹمنٹ، کہ اسے ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں یا اسے ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، کرونا وائرس ہے کیا؟ جیسے مطلب آپ سب جانتے ہوں گے کہ وائرس جو ہے بیسیکلی یہ ایک جینیٹک میٹیریل ہوتا ہے جو ڈی این اے نیچر کا بھی ہو سکتا ہے یا پھر آر این اے نیچر کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور کرونا وائرس جو ہے یہ بیسیکلی آر این اے نیچر کا ایک وائرس ہے جو جس کی جو کورنگ ہوتی ہے وہ پروٹینز، لیپو پروٹین اس کی کورنگ ہوتی ہے جو کہ اسے پروٹیکٹ رکھتی ہے۔ اور یہ مزید میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کہ یہ کیسے ہماری باڈی میں انٹر ہوتا ہے یا ہمارے لنگز کے ایپیتھیلیل سیلز کے کون سے ریسیپٹرز کے ساتھ اٹیچ ہو کے، اور اس کا جو ریپلیکیشن ہے یہ کیسے ہوتی ہے، وہ ایک الگ سا ٹاپک ہو جائے گا۔ سمپل یہ کہ یہ کورنگ اسے پروٹیکٹ کرتی ہے، اور جب آؤٹ آف دا باڈی ہوتا ہے یا آؤٹ آف سیلز جب ہوتے ہیں یہ وائرس، تو یہ ان ایکٹیو فارم میں ہوتا ہے، مطلب یہ کوئی نقصان نہیں کرتا ہے۔ جیسے ہی یہ ہماری باڈی کے اندر انٹر ہوتا ہے تھرو ماؤتھ، تھرو نوز، تو یہ پھر جیسے ہی ہماری باڈی کے اندر انٹر ہوتا ہے تو یہ ڈیوائڈ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے اس کی جو ملٹیپلیکیشن ہے وہ انہانس ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مختصر آپ کو اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک آر این اے نیچر کا وائرس ہے۔ اب اس کی سمٹمز کیا ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کرونا وائرس کی علامتیں کیا ہیں، یا ہم کب فیل کریں گے کہ اب ہمیں ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی جو سمٹمز ہیں وہ سملر ٹو کامن فلو ہیں۔ جیسے کسی کو کامن فلو ہوتا ہے جو سمٹمز ہوتی ہیں، ویسے ہی کرونا وائرس کی بھی سمٹمز ہوتی ہیں، جیسا کہ کف کا ہونا، مطلب کھانسی، فلو کا ہونا، اس کے علاوہ جنرلائزڈ ویکنیس کا ہونا، مطلب پیشنٹ جو ہے وہ خود کو بہت کمزور فیل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایون بریتھ لیسنس کا ہونا، کہ سانس لینے میں بھی پیشنٹ کو دقت آتی ہے۔ اگر تو آپ کو یہ سمٹمز ہیں لائک کف، سنیزنگ ہو رہی ہے، کر رہے ہیں آپ، یا فلو ہے آپ کو، اس کے علاوہ اگر آپ کو جنرلائزڈ ویکنیس فیل ہو رہی ہے، فیور فیل ہو رہا ہے، تو فرسٹ آف آل میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ فوری طور پہ کرونا ٹیسٹ نہ کروائیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے اسے ایز اے کامن فلو لیں، اور اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ کامن فلو کے طور پہ کریں۔ اگر اس کی سمٹمز پرزسٹ رہتی ہیں، لگاتار رہتی ہیں کامن فلو کی مینجمنٹ کرنے کے باوجود، دین جو ہے آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور ایڈوائس ڈاکٹر کی لینی چاہیے کہ کرونا ٹیسٹ کا کروانا چاہیے یا نہیں، کیونکہ ڈاکٹر پھر مزید جو ہے وہ فائنل ڈائگنوسس بنائے گا کہ آیا اس پیشنٹ کو جو ہے کرونا ٹیسٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ کرونا ٹیسٹ کا اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ ابھی کرونا ٹیسٹ جو ہے نا آپ نے نہیں کروانا، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ آج کرونا ٹیسٹ کروا کے آئیں، وہ نیگیٹو ہو، اور 2-3 دن بعد یا 4-5 دن بعد آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جو کہ ایک انفیکٹڈ پرسن ہے، اور اس سے جب ملتے ہیں، اور پھر میں موڈ آف ٹرانسمیشن بھی بتاؤں گی، اس کی بات کے دوران یا ایون وہ کف کرتا ہے، آپ بھی جو ہے وہ انہیل کر لیتے ہیں اس وائرس کو، تو ضروری نہیں ہے کہ تب کا نیگیٹو جو آپ کا ٹیسٹ تھا وہ اب نیگیٹو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے سمپل یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ سمٹمز ہوں تو آپ اسے سمپل مینجمنٹ کریں ایز اے کامن فلو کے طور پہ۔ اگر یہ سمٹمز پرزسٹ رہیں دین آپ جو ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور ڈاکٹر جو ایڈوائز کرے اس کے اکارڈنگ اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں موڈ آف ٹرانسمیشن، مطلب یہ پھیلتا کیسے ہے، تو اس کا موڈ آف ٹرانسمیشن بھی جو ہے وہ کامن فلو ہی کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، ان کامن فلو اور کرونا وائرس، ان دونوں کی سمٹمز، ان کے موڈ آف ٹرانسمیشن ایک ہی جیسے ہیں، اگرچہ ان کے جو کازیٹیو آرگنزم ہیں یا جو آرگنزم انہیں کاز کر رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، لیکن ان کے موڈ آف ٹرانسمیشن اور سمٹمز آلموسٹ سملر ٹو ایچ ادر ہیں، ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور موڈ آف ٹرانسمیشن میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی کامن فلو کی طرح ڈراپلٹ انفیکشنز کے ذریعے پھیلتا ہے، جیسے کسی نے کف کی ہے یا کسی نے سنیزنگ کی ہے، ایون آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، بات کرتے وقت بھی یہ وائرس جو ہے وہ نیکسٹ پرسن کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک یہ چیز بھی بہت کامن جو دیکھنے کو ملی ہے کہ عام طور پہ لوگ ماسک پہن کے خود کو جو ہے وہ سیف فیل کرتے ہیں کہ ہم ماسک پہن لیا، اب ہم جو ہے وہ وائرس
سے انفیکٹڈ نہیں ہوں گے. لیکن یہاں پہ یہ میں بات بتاتی چلوں کہ اگر ایون آپ نے سمپل ماسک پہنا ہوا ہے, اگر آپ دو پرسن کے دو شخص بیٹھے ہوئے جن میں سے ایک انفیکٹڈ پرسن ہے اور ایک ٹھیک ہے, آپ بات سمپل کر رہے ہیں, آپ کا فون پڑا ہوا ہے, ایون آپ جہاں پہ بات کریں وہاں پہ ٹیبل ہے یا کوئی بھی چیز ہے جہاں پہ اس کے جو ڈراپلٹس ہیں وہ پڑ سکتے ہیں بات کی ڈیوریشن کے دوران, تو جیسے ہی جو نارمل پرسن ہے اسے ٹچ کرے گا یا ایون اگر فون پہ وہ ڈراپلٹس پڑتے ہیں, فون کو اٹھائے گا, یوز کرے گا اور پھر انہی ہاتھوں کے ساتھ اپنے منہ یا ناک کو ہاتھ لگائے گا, تو یہ وائرس اس طرح بھی جسم کے اندر داخل ہو سکتا ہے. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں تب تو ہم نے ماسک پہنا ہوا تھا, ہمیں کچھ نہیں ہوگا, لیکن چونکہ ماسک اتار کے جیسے ہم ایون خارش کرتے ہیں یا منہ یا ناک کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ وائرس ہمارے جسم کے اندر انٹر ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے اس کا موڈ آف ٹرانسمیشن. اب اگر ہم سمپل سے اس کی مینجمنٹ کے بارے میں بات کریں تو اس کی مینجمنٹ بھی جو کامن فلو کی طرح انیشیل جو ہے, آپ چونکہ جانتے ہوں گے کہ جو آج دن تک پوری دنیا میں اینٹی وائرل میڈیکیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اینٹی وائرل میڈیکیشن اس لیے نہیں ہے کہ وائرس جو ہے یہ جسم کے جب آؤٹ سائڈ ہوتا ہے, ہم جیسے میں نے پہلے بتایا تھا انیکٹیو ہوتا ہے اور ان سائڈ جو ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے. ابھی تک ایسی کوئی میڈیسن بنی ہی نہیں. ہاں ایسی میڈیسنز ہیں کیونکہ جو بھی وائرل ڈیزیزز ہوتی ہیں جیسے کامن فلو انفلوئنزا وغیرہ ہو گیا یا جیسے یہ کرونا وائرس ہے یا ایبولا وائرس ہے, ان کی جو سمٹمس وغیرہ ہوتی ہیں ان ڈیزیزز میں سمپلی سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے, سمٹمس کو کم کیا جاتا ہے. جیسے کسی کو پین ہے تو پین کو کم کیا جائے گا, ہیڈ ایک ہے یا جو بھی ایشو ہے یا جو بھی اسے سمٹمز ہیں سمٹمز کو کم کیا جا سکتا ہے, لیکن وائرس کو بالکل ختم نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے. اور وائرس صرف اسی صورت میں ہی ختم ہو سکتا ہے جب آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوگا. تو ابھی یہاں پہ میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گی جس سے ہمارا سمپل جو ہے وہ امیون سسٹم اسٹرانگ ہو سکتا ہے اور ہمارے اندر اتنی امیونٹی آ سکتی ہے کہ ہم جو ہے کسی بھی وائرس کے اگینسٹ فائٹ کر سکیں, ہماری باڈی جو ہے کسی بھی وائرس کے اگینسٹ فائٹ کر سکے, ٹھیک ہے. اس میں سمپل یہ ہے کہ آپ انٹیک آف فلوڈز جو ہے وہ انہانس کر دیں, مطلب پانی زیادہ سے زیادہ پئیں, سٹرس فروٹس کا استعمال کریں, را ویجیٹیبلز ہوگی یا فریش جو فروٹس ہیں وہ اپنی لائف میں انٹر کریں. چونکہ ہم لوگ جنک فوڈس بہت زیادہ یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری باڈی کو جن چیزوں کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے وہ فلفل نہیں ہو سکتی, اور پھر ہمیں جو ہے نا ہماری امیون سسٹم ڈیفیشنسی ہونے کی وجہ سے ہمیں پھر یہ جو وائرس وغیرہ ہیں یہ ہماری باڈی پہ زیادہ اٹیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اپنا لائف سٹائل تھوڑی سی موڈیفیکیشن کریں, کیونکہ ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا وہ فطرت کے بالکل اگینسٹ ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ہمیں یہ ایشو کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب جو ہے آپ سمپل یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اگر اتنی سی مینجمنٹ کر کے ہم کرونا وائرس پر قابو پا سکتے ہیں تو پھر اتنی ڈیتھس کیوں ہیں. تو اگر آپ سمپل سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے دیکھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ سمپل ایک جنرل آبزرو کریں کہ جو ڈیتھ ریشو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے, ان میں سے جو لوگ زیادہ افیکٹڈ ہیں ان کی ایجز کیا ہیں, وہ ابو 40 ہیں یا ابو 50 ہیں, وہ لوگ ان لوگوں کی زیادہ ڈیتھ ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر پہ ایسے پیشنٹس کی ہمیں ہسٹری زیادہ ملتی ہے جنہیں پہلے ہی آلریڈی کوئی کرونک ڈیزیزز تھی, لائک کسی کو ہارٹ ڈیزیز تھی اور ساتھ کرونا کا اٹیک ہوا کیونکہ امیونٹی پہلے ہی کمپرومائز تھی اور اس کی ڈیتھ ہوگی, یا پھر کسی کو کینسر تھا تو دین ڈیتھ ہوگی, یا ایون ڈائبٹیز یا ہیپاٹائٹس ETC, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے بھی جو کرونا وائرس کا اٹیک ایسے پیشنٹ میں زیادہ ہو رہا ہے جو ابو 40 ہیں, یا پھر چونکہ امیون سسٹم کمپرومائز ہونے کی وجہ سے, یا پھر ایسے پیشنٹ پہ جو ہے وہ کرونا وائرس کا اٹیک زیادہ ہو رہا ہے جو کہ جنک فوڈز وغیرہ لے رہے ہیں, یا پھر جنہیں کوئی کرونک ڈیزیزز آلریڈی تھی اور جیسے ہی اس وائرس نے اٹیک کیا اور مزید وہ چونکہ امیونٹی نہ ہونے کی وجہ سے مزید اس ڈیزیز کے شکار ہو گئے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ سمپل یہی میں کہوں گی کہ اپنی جو مینجمنٹ ہے اسے بالکل سیم ایز اے کامن فلو ہی کے طور پہ کریں, اور پھر اگر آپ کو کچھ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی یا آپ کو کچھ ریلیف نہیں ملتا دین جو ہے وہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا کمپلیٹ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کروائیں, ٹھیک ہے. ہنستے رہیں مسکراتے رہیں اور مجھے دعاؤں میں یاد کرتے رہیں. اللہ حافظ.